بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واربعۃ منها سنة غسل یوم الجمعہ والثانی غسل العیدین. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل 11 قسم کا ہے، یعنی 11 غسل ہیں شرعن، جن میں سے 5 فرض ہیں وہ آ گئے. چلو 4 ان میں سے سنت ہیں. ان میں سے پہلا جمعے کے دن کا غسل، جنابت کی وجہ سے نہیں، ویسے غسل یہ ہے. یہ نہ سمجھنا کہ جمعے کو بندہ جنبی ہو تب غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے. وہ جو پچھلے ہیں وہ فرض ہے ہر وقت، خواہ عید کا دن ہو، جمعے کا دن ہو، یوم عرفہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ فرض ہے. یہ فرض نہ ہوں تو اس کے علاوہ یہ غسل سنت ہے. سمجھ آتی پہ؟ اور 4 ان میں سے سنت ہیں. ایک ان کا غسل ہے جمعے کے دن کا. اور 4 ان میں سے سنت ہیں. ایک ان کا غسل ہے جمعے کے دن کا. اور 4 ان میں سے سنت ہیں. ایک ان کا غسل ہے جمعے کے دن کا. جمعے کے دن کا غسل کیا ہے؟ وعند مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جمعے کے دن کا غسل واجب ہے. دلیل ان کی یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو واجب مانا فرض، جو شخص آئے تم میں سے جمعے کو پس چاہیے کہ غسل کرے. متفق علیہ حدیث ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امر جو ہے یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی فرضیت کے لیے ہوتا ہے، لہذا غسل فرض ہے جمعے کا. ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسی طرح ہی تھا. ابتدا میں پہلے غسل فرض تھا جمعے کا، پھر منسوخ ہو گیا. اب اس پر دلیلیں کہ پہلے فرض تھا بعد میں منسوخ ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ لوگ مجہودین، لوگ خود محنت مزدوری کرتے تھے، صوف پہنتے تھے، موٹے اون دے کپڑے والاں دے بنے، اور کام کرتے تھے اپنی پشتوں پر. ظہورہم، تو الا ان قال، وہ لمبی حدیث ہے، یہاں تک فرمایا کہ پھر لے آیا اللہ تعالی خیر، یعنی مال کی فراوانی ہو گئی تو پہننے لگے وہ صوف کا غیر اور کپڑے، اور کفایت کیے گئے وہ عمل کی، کہ یعنی وہ غلام مل گئے، آ گئے، وہ کام کرنے لگے. صحابہ کرام خود ذرا ان کو فرصت مل گئی اور ان کی مسجد بڑی کر دی گئی، یعنی مسجد نبی شریف توسیع ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں پہلے مسجد جو ہے نا وہ جتنی ایسی اتنی سی، پھر اس تو بعد وڈی کی تھی گئی. وذہبہ، اور چلے گی بعض وہ جو تکلیف دیتی تھی، بعض تکلیف دیتے تھے بعض ان کے، بعض کو وہ کیا شے، یعنی پسینہ. تو یہ چلا، یہ آپ کا عبداللہ بن عباس کا ایک فرمان ہے پورا، کہ لہذا انہوں نے اس موقع پر بیان کیا تھا کہ غسل فرض تو نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا تھا ایک وجہ تھی فرض ہونے کی، تو وہ وجہ ختم ہو گئی، لہذا سنیت باقی ہے، فرضیت ختم ہو گئی ہے، گل ختم ہو گئی. دوسرا جواب ہمارا یہ ہے کہ جو حدیث پاک میں امر ہے نا فال یغتسل، یہ امر ندب کے لیے ہے. ندب کا مطلب ہوتا ہے اس پر عمل کرو، نہ کرو تو مجرم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں امر ندب کے لیے.
اچھا جی، یہ اصول فقہ کی دو اصطلاح ہیں کہ یہ امر وجوب کے لیے یا امر ندب کے لیے، امر استحباب کے لیے، ایک امر اباحت کا بھی ہوتا ہے، وہ اور ہے جی۔ اچھا جی، اچھا اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ امر ندب کے لیے ہے؟ دلالت کرتی ہے اس پر وہ حدیث جو صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اس اسنا میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے والے دن لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، آپ کا دور خلافت تھا، یعنی دوسری اذان کے بعد، وہ ایک ہی اذان تھی، دوسری اذان جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں شروع ہوئی، وہ ایک ہی جمعے کی اذان تھی، اذان کے بعد خطبہ شروع ہو جاتا تو خطبہ دے رہے تھے، اچانک تشریف لے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اذان ہونے کے بعد خطبہ شروع ہو چکا تھا، جناب عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو فعرض بعمر، پس متوجہ ہوئے ان کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عرض کا مطلب ہوتا ہے بندہ کام کر رہا تو اچانک دوسرے کام کی طرف توجہ کر دے جی۔ آپ متوجہ ہوئے، فرمایا کہ کیا حال ہے لوگوں کا کہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ندا سے، کہ اذان ہوگی بعد میں آتے ہیں۔ یہ کوئی بیان کرنے والا بھی کوئی عام آدمی نہیں، اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی عام آدمی نہیں، یہ وہ ہستیاں، سنو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری سنت کو بھی پکڑو، میرے خلفاء کی سنت کو بھی پکڑو۔ اگر جناب فاروق اعظم یہ نہ فرماتے تو کہتے جناب عثمان چونکہ تاخیر سے آئے تھے، لہذا تاخیر سے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے جی، اس لیے جناب فاروق اعظم ان کو فرما رہے ہیں کہ کیا کیا ہے، لیٹ کیوں ہوئے ہو جی، بات سمجھیے۔ تو کیا حال ہے لوگوں کا کہ پیچھے رہ گئے ندا سے یعنی اذان سے۔ بس یہ وہ ادب کا تقاضا کہ خلیفۃ المسلمین پھر باقی، اس لیے وہ آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا آپ یہ جملہ بول سکتے ہو، بات سمجھیے۔ تو جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، نہیں زیادہ کیا میں نے جس وقت کے سنا ہے میں نے ندا کو، یہ کہ وضو کروں میں، پھر آ گیا ہوں میں۔ آپ نے عرض کیجیے کہ میں نے جب اذان سنی ہے تو صرف وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں آ گیا ہوں۔ ثم اقبلت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والوضو ایضا، وضو صرف، الم تسمعوا، کیا نہیں سنا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئے تمہارا کوئی ایک جمعے کی طرف تو پس چاہیے کہ غسل کرے۔ اب جو بظاہر معنی ہے وہ اور ہے کہ یعنی شاید جناب عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بات پتہ نہ ہو جی، ایسا نہیں ہے۔ آپ آج پہلے دن جمعہ پڑھنے آئے ہیں، آپ نے سارے ادوار دیکھے ہوئے ہیں، تو دلیل حنفیوں کی یہ ہے کہ اگر امر یہاں وجوب کے لیے ہوتا، فرض ہوتا غسل، تو جمعہ بھی تو فرض ہی ہے نا، تو غسل بھی، تو آپ اس فرض کو چھوڑ کر نہ آتے جی، سمجھی۔ تو آپ کا وضو کر کے آ جانا پلے پہیے، پس اگر ہوتا امر وجوب کے لیے تو البتہ نہ اکتفا کرتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے ساتھ، اور البتہ نہ سکوت فرماتے حضرت عمر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عن الزام ہی بالغسل، ان کو الزام دینے سے غسل کے ساتھ کہ آپ نے فرض چھوڑ دیا جی۔ یہ وہ دور تھا جہاں کوئی غلطی کا تو تصور نہیں تھا نا جی، کوئی مطلب ہے کوئی ہو بھی تو فوراً اس کی تلافی ہے۔ تو جناب فاروق اعظم نے یہ نہیں فرمایا تھا اٹھو جاؤ غسل کر کے وہ فرض ہے، ظاہر آپ خلیفۃ المسلمین کہہ سکتے ہیں جی، اور نہ ہی کسی صحابی نے آپ کو اس طرح کہا آپ نے فرض چھوڑ دیا جی، کمال ہے جی۔ اچھا سوال ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو تو کہتے ہیں علامہ جملہ جو ہے نا جی پکونا جی، وَلَوْ وَقَعَ
لا نقلا، اگر یہ کوئی بات ہوتی تو کتابوں میں نقل ہوتی نا. گل سمجھے جی؟ یہ بھی ایک دلیل ہے کیا کہ اگر کوئی بات ہوتی تو پھر نقل ہوتی نا. جب نقل نہیں ہے تو اس پر خام خواہ قیاس رائیاں کیسے کر سکتے ہو جی؟ بات سمجھیے. ولو وقع لا نقلا، اگر یہ بات ہوتی تو نقل ہوتی. دوسری دلیل ہماری کہ یہ امر ندب کے لیے ہے. امر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، من توضأ یوم الجمعۃ فبہا، فیہا نہیں گا، فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، رواہ ترمذی وصححہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا جمعے والے دن فبہا، اور اچھا کیا اس نے، یعنی بھی ٹھیک ہے، مقصد ہے بھی ٹھیک ہے. اور جس نے غسل کیا پس غسل افضل ہے. تو اس سے کیا سمجھ آئے کہ غسل فرض ہے؟ ہاں سنت ہے بھائی. کل سمجھیے یہ دلائل ہے. رواہ ترمذی وصححہ. کہتے ہیں کہ اس لیے تو صاحب ہدایہ نے نا اور بزرگوں نے یہ جو ان حاضل اربعۃ، یہ جو چار آ رہے ہیں، ان کو مستحب کہا ہے، سنت نے کہا جی. سمجھ آئیے؟ اس لیے کہ وجوب اما غیر مراد من الامر، کہ وجوب یا تو مراد نہیں ہے، امر سے وجوب ہے ہی نہیں ہے. جس طرح کہ پیچھے گزر گیا ہے جناب عثمان رضی اللہ عنہ قصہ پاک میں. یا یہ ہے کہ پہلے بات فرض تھا پھر منسوخ ہو گیا، جس طرح کہ جناب عبداللہ بن عباس کے قصے میں گزر گیا ہے. گل سمجھیا؟ تو پس اگر امر ہو ندب کے لیے تو پھر تو کلام نہیں ہے. کی کلام نہیں ہے کہ بھی مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. اور اگر وجوب کے لیے ہو تو پس جب منسوخ ہو گیا وجوب تو پھر تو ندب بھی باقی نہیں رہتا جی. مگر یہ کہ دلالت کرتی ہے دلیل استحباب پر. وہ استحباب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ. ان دلیلوں سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا غسل مستحب ہے. یعنی بزرگوں نے یہ تحقیق کی ہے، لیکن آپ سنت کا جو سنت پلے پہیے. اب ذرا مسئلہ منڈو شڈو، یہ جو جمعے والے دن کا غسل ہے، اس کے غسل کے مستحب ہو یا سنت و ثواب ہوتا ہے، وہ کون سا غسل ہے؟ پھر مسئلہ پورا پچھلا پورا ہو گیا، نواں مسئلہ. پھر جمعے کا غسل نماز کے لیے ہے عند ابی یوسف وہو الاصح. ایسے غسل نال جمعہ پڑھیا نا، غسل جو وضو کیتے اس نال جمعہ پڑھیا، اے وے غسل جمعہ جی. اصح یہی ہے. اور وَلِلْيَوْمِ عِنْدَ الْحَسَنِ بن زیاد، حسن بن زیاد کے نزدیک یہ دن کی، یہ اس کا تعلق یوم کے ساتھ ہے، جمعے کے ساتھ نہیں. لہذا اگر کسی نے صبح صادق کے بعد غسل کر لیا 8 بجے 9 بجے، جمعے کے بعد بھی کر لیا، عصر کے وقت کر لیا، تو اس کو یہ ثواب حاصل ہو جائے گا. لیکن عند ابی یوسف کیا ہے؟ جمعے کے لیے. حتیٰ کہ اگر نہ نماز پڑھی اس نے اس کے ساتھ تو وہ پا لے گا غسل کا ثواب ہے عند الحسن. سمجھ آئیے؟ اذا وجد فی الیوم عند الحسن لا عند ابی یوسف. پلے پہیا. اچھا جی، لہذا وہ شخص کے جس پر جمعہ نہیں ہے، جس پر یندوب لہ الغسل عند الحسن لا عند ابی یوسف، جن پر جمعہ نہیں ہے چونکہ غسل جمعے کے لیے، لہذا ان پر وہ سنت بھی نہیں ہے. کل سمجھی؟ عورتیں، بوڑھے، مریض، نبینے وغیرہ جو ہیں یا دیہاتی. اور امام حسن بن زیاد کے نزدیک چونکہ دن کے لیے، کس کے لیے؟ تو چونکہ دن موجود ہے، خواہ دیہات ہو کوئی بھی ہو، تو لہذا وہ سنت غسل کریں گے. کیا کریں؟ غسل کریں. گل سمجھیے؟ منع کرو شابہ کر لیں. والثانی غسل العیدین. چلو آگے
بڑھیا الثالث وهو غسل العرفة عرفات غیر منصرف متانیس تے علم عرفة وعند الإحرام. تو سنت غسل 4 ہے، تو ان میں سے ایک آ گیا دوسرا، اور دوسرا غسل ہے عیدین کا. غسل کڈیا بھی سارے دا عطف یوم دے اتے تے غسل پیچھے متن چاہے نا پچھلے سے عطف یوم ہوتے تو غسل سارے دا نال لگنا. اور ثانی غسل ہے عیدین کا، دونوں عیدوں کا غسل یہ سنت ہے. علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اصح یہ ہے کہ یہ غسل بھی مستحب ہے جمعے پر قیاس کرتے ہوئے. اچھا، یہ غسل کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ اجتماع کا دن ہے، تو اب چونکہ فراوانی ہو چکی ہے لہذا لوگوں کے کپڑے صاف ہیں، لہذا یہ غسل سنت ہے یعنی مستحب ہے، واجب تے فرض نہیں ہے جی. تو وقت تقدم جمعہ کا غسل سنت ہے، یہ بھی سنت، لیکن کہتے ہیں صح یہ ہے کہ یہ غسل مستحب ہے. یہ علامہ حلبی کی تحقیق چل رہی ہے، اگلی کتاب میں ہو سکتا ہے دوسرا قول ہو، لیکن یہاں یہ مستحب کا قول کر رہے ہیں. اور اسی طرح تیسرا کیا مطلب ہے؟ وہ بھی مستحب ہے، وہ بھی اور وہ غسل ہے عرفہ کا، تو یہ بھی مستحب ہے جمعے پر قیاس کرتے ہوئے، کیونکہ وہاں بھی اجتماع ہوتا ہے جی. یہ 9 ذوالحجہ ہے نا، 9 ذوالحجہ تے جڑے حج کرن گئے نے اے انہاں دی گل ہے، سمجھ آئی؟ جڑا خدری چ بکریاں چ رہنا پیا ان دے واسطے 9 ذوالحجہ دا غسل سنت نہیں، کرے تو منع کوئی نہیں، لیکن ثواب انہاں واسطے بھی جڑے اوتھے نے. کتھے؟ انہاں اجتماع ہے. اجتماع کتھے ہونا؟ خدری چ میدان عرفات وچو. کتھے ہونا؟ میدان عرفات. وما رویا، اور وہ حدیث جو روایت کی گئی ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کان یغتسل، غسل فرمایا کرتے تھے یوم العیدین کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے یوم عرفہ کو. تو سوال ہے کہ کان یغتسل تو ماضی استمراری ہے، تو استمرار سے تو سنت ثابت ہوتی ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ علامہ نووی فرماتے ہیں بھی یہ حدیث ضعیف ہے جی. فضائل اعمال میں تو قبول ہے، لیکن حدیث ضعیف مثبت نہیں ہوتی نئے حکم کے لیے. کسی چیز کا سنت ثابت کرنا یہ تو نیا حکم ثابت کرنا ہے. گل سمجھیجئے، یہ مطلب ہے جی. اس لیے فضیلت کے تو مانی جا رہی ہے نا، مستحب تو ہے نا جی. اور اس طرح چوتھا، اور وہ غسل ہے احرام کے وقت، جس وقت حج یا عمرے دا احرام بننا نا، ہاں جی، احرام بننے والی شے نہیں، احرام نیت دا نا ہے. احرام بھائی پابندیوں میں داخل ہونا، تو ان پابندیاں میں ایک پابندی ہے بس سیتے کپڑے لا کے تے انسیتیاں 2 چادراں پاؤ. وہ پھر عرف وچ ان چادراں دا نام بن گیا احرام. تو احرام بننا پھر لفظ بولیا جاتا ہے، ورنہ کو بننے والی کوئی احرام اس صرف چادراں بننے دا نام نہیں ہے. احرام جڑا نا جی پابندیاں قبول کرنے دا نام ہے. نیت کر کے عمرے تے حج دی عبادت وچ داخل ہونا ان دا نام احرام ہے جی. گل سمجھیے؟ تو عرف وچ پھر وہ چادریں بٹھی گئی. اچھا جی، مستحب ہے. اب اس پر مسئلہ سوال جواب. اما ما رویہ بہرحال وہ حدیث جس کو روایت کیا جس کو روایت کے امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو حسن بھی کہا ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تجردہ علیحدہ ہوئے اپنے احلال جو یہ تلبیہ پڑھنا، احلا یحلو تلبیہ پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ ہوئے اپنے تلبیہ کے لیے اور غسل فرمایا. تو کہتے ہیں سونیوں فواقعۃ حال، یہ ایک واقعہ ہے. یہ آپ جب حجۃ الوداع پہ گئے نا جی، تو یہ آپ نے زیادہ آج تو نہیں ادا فرمایا جی، یہ ایک واقعہ ہے. کدھر؟ وہ جہاں مسجد علی بنی ہوئی ہے نا جی، اب یار علی بھی کہتے ہیں، اور اس کو ذوالخلیفہ بھی کہتے ہیں جو مدینہ شریف کا میقات ہے. سمجھے یا
تو یہ ایک واقعہ ہے، تو لہذا یہ مواظبت کو مستلزم نہیں ہے، مواظبت تو کثرت سے ثابت ہوتی ہے، جو لازم ہے وہ استحباب ہے. کیا ہے؟ استحباب ہے، جس کو ہم سنت غیر موقدہ کہتے ہیں. یار قالہ شیخ کمال بن حمام، کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ. گل مک گئی، 2-4 مستحب غسل اور نے رہ گئے نے، علامہ بیان فرماندے نے، تو آدھے نے پچھلا ترجمہ کرا اور انہوں نے بھول جانا ہے. اور ثانی غسل ہے عیدین کا، اور اسی طرح ثالث اور وہ غسل ہے عرفہ کا، اور اسی طرح رابع اور وہ غسل ہے احرام کے وقت. چل بھی چل شاہ. اور ثانی غسل ہے عیدین کا، اور اسی طرح تیسرا اور وہ غسل ہے عرفہ کا، اور اسی طرح رابع اور وہ غسل ہے احرام کا، احرام کے وقت. اچھا جی. وامن الاغتسال المندوبات، دخول مکہ شریف کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے. وقوف مزدلفہ کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے. 9 ذوالحج دا دن گزار کے نا عرفات وچ تے واپس آوید ہے اس میدان دا نام مزدلفہ، اوتھے راتی روید ہے تے صبح صادق ہوندیاں نال ہی نماز پڑھ کے تے پھر وہ جڑا کو گھنٹہ یا 50 منٹ نے اس وچ پھر دعا منگنی کھلو کے قبلہ شریف وال منہ کر کے. ان دا نام وقوف مزدلفہ. تو اس وقوف دے واسطے غسل کرنا، بس صبح صادق تو پہلے اٹھ کے تے غسل کر لینا، اے مستحب ہے. اے مستحب. ایک اور بدخول المدینہ تے مدینہ شریف کے دخول کے لیے غسل مستحب ہے. ومن غسل المیت، میت کے غسل سے، یعنی میت کو غسل دینے کے بعد جو غاسل ہے وہ کیا کر لے، یہ مستحب ہے. سمجھیا؟ وللحجامت، حجامت نائیاں والی نہیں، پچھنے والی جڑی اوندا عربی چ اونوں حجامت کہندے نے جی. سمجھے یا اینو حلق یا قص کہندے نے، قصر. ایندا نام حجامت نہیں جے نام اس حجامت رکھے ہے جی. حجامت ہے پچھنے لگوانے. سمجھے یا؟ تو پچھنے لگوانے تو بعد جڑا نہ لینا اے بے ٹھیک ہے جی، مستحب ہے جی. لشبہۃ الخلاف ہے، کیونکہ اس میں بے خلاف اختلاف ہے، لہذا جو ہے نا مستحب یا کیا کر لے، نہا لے. والے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے لیے نہانا. پچھنے لائے دے نا ان پنڈلیاں ہوتے، کنڈ ہوتے، ڈولے ہوتے، وہ اس طرح نال کر کے وہ جڑا نا جی وہ پچھنے لوانے، پھر خون نکلتا ہے جو گندا کالا جی، گندا کالا خون نکلتا ہے، اس لوا کے بعد صاف کرنا تو پھر جڑا نا وہ نہانا، اے مستحب ہے جی. اسی طرح لیلۃ القدر اذا رآہا، جب کہ دیکھے اس کو، یعنی اسے کوئی چیز نظر آئی ہے تو پھر وہ غسل کر لے. جی بڑی بات ہے یہ، اس کے بزرگوں نے صوفیاء نے توجیہ کی ہے. ایسے ہے بھی غسل کرنا جیسے اس کے گناہ سارے ختم ہو گئے. کسی کو جنون ہو گیا تو جب اسے افاقہ آئے تو مستحب ہے کہ غسل کر لے. ایک تو وہ پیچھے پڑا ہے نا، اس نے دیکھا کہ منی خارج، وہ تو علیحدہ صورت ہے. بس سبھی اذا بالغ بالسن، سن بھی بالسن، تو بچہ جب بالغ ہو سالوں کے ساتھ بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال پوری عمر ہو گئی ہے، اسے نہ یہ نشانی ظاہر ہوئی ہے، نہ زیر ناف بال، نہ اسے خواب کوئی آئی ہے جس کو اطلام کہتے، اس قسم کی کوئی نشانی، داڑھی مچھ بال کالے نہیں ہوئے. سمجھ آئیے؟ پتہ ہی نہیں لگتا بھی ہونی بھی ایس کے کوڑی. تو یہ کوئی نشانی ظاہر نہ ہو، 15 سال گزر جائیں تو اب شریعت حکم دیتی ہے کہ یہ بالغ ہے. اس انہوں کہندے نے سالاں نال بالغ ہوئے ہے. کہندے نال یہ مطلب ہے بالغ بالسن. سمجھ آئیے؟ تو اس تو پہلا نشانی ظاہر ہو جاوے تو وہ نشانی نال بالغ ہویا جی. گل سمجھے؟ تو یہ ہے کہ جو سال کے ساتھ یعنی 15 سال عمر ہو گئی ہے تو اب اس نے جو نا بلوغت میں داخل ہو گیا، لہذا غسل کر لینا اس کے لیے مستحب ہے. ایک نئی زندگی اس کی شروع ہو گئی ہے، اس کی. ہائے ہائے. کافر جب اسلام لے آئے ولم یکن جنبا، اور جنبی نہ ہو،
سمجھے یا؟ تو اسلام لانے کے بعد اذا اسلامہ، جب اسلام لے آئے تو پھر مستحب اسے کہو کیا کر؟ غسل کر لا، میل کچھ اللہ جی، گل سمجھیا؟ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، جمعہ بھی تھا، عید کا دن بھی تھا، جس کے بارے میں بادشاہ کہتے ہیں یہ بادشاہی اتنے پار پہ گیا جی، تو اس دن اگر اس نے صبح کے وقت غسل کیا تو یہ ایک غسل کافی ہے عید کے لیے بھی، جمعے کے لیے بھی، گل سمجھیے؟ تو بسا اوقات ایک کام دو سنتوں کی کفایت کر جاتا ہے، جیسا کہ مثال دے رہے ہیں کہ عورت حیضہ ہے، حیض ختم ہو جائے، وہ آگے مسئلہ آئے گا تو جو ہے نا یہ حیض کی مدت کتنی ہے، نفاس کی، یہ تفصیل آگے آنی جب نجاست کا باب آئے گا، یا نہیں ہے یہ تو حیض ختم ہو جائے اور جتنا وقت رکنا ہے وہ نماز کا ایک پورا وقت ہوتا ہے، وہ اتنا دیر رک گئی ہے، غسل نہیں کیا تو اس سے اس کے خامند نے قربت کر لی، اب قربت کی وجہ سے بھی غسل فرض ہو گیا، حیض ختم ہونے کی وجہ سے بھی فرض ہے، تو ایک غسل کرے گی تو دونوں کی طرف سے ہو جائے گا، یعنی کہ دو غسل کرے گا، بات سمجھیے؟ ایشا بس چلو جی آگے وواحد منها شبہ وهو غسل المیت، چلو جی، اور ایک ان 11 میں سے واجب ہے، لیکن یہ واجب عینی نہیں ہے، یہ واجب کفائی ہے، یہ اور وہ غسل ہے میت کو، اور ایک ان 11 میں سے واجب ہے اور وہ غسل ہے میت کا، اور ایک ان 11 میں سے واجب ہے اور وہ غسل ہے میت کا، ہاکذا ذکروہ کلہم، اسی طرح ذکر کیا ہے علماء نے ان کل کو، جو ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے یہ علماء نے ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، یہ جو میت کو غسل دیا جاتا ہے، میت کو ہوا کل اجنبی من المبحث، سوال ہے یہ تو غسل چل رہے ہیں، جب بندے نے خود غسل کرنے ہیں تو میت نے تو غسل نہیں کرنا، اس کو یہاں کیوں ذکر کیا؟ تو کہتے ہیں یہ مبحث سے ایک اجنبی مسئلہ ذکر کر دیا ہے تاکہ وہ غسل کا ذکر ہے تو ساتھ یہ بھی ذکر ہو جائے، وگرنہ یہ غسل خارج ہے اس بندے کی ذات سے جو مکلف ہے اس کے ساتھ ہے جی، کیونکہ یہ میت کو غسل دینا تو ایسی جیسے کپڑے کو دھونا ہے جی، میت خود تھوڑے اپنے آپ کو غسل دیتی ہے جی، بنا برخلاف اس کے غیر غسلوں کے وہ تو خود اس نے آپ کرنے ہیں جی، کیونکہ باقی غسلوں کے جو احکام ہیں وہ مغتسل کی ذات کی نظر سے ہیں، اور اس کا جو غسل ہے خود اس نے نہیں کرنا بلکہ لوگوں نے کرنا ہے۔ اچھا مسئلہ سمجھیں، یہ جو کہا ہے کہ میت کو غسل دینا واجب، اب اس پر دلیلیں سمجھیں کہ میت کا غسل واجب کیوں ہے۔ دلیل اس کے وجوب کی اجماع ہے، کیا ہے؟ سب کا اجماع ہے کہ میت کو کیا کریں، تو اجماع سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس بندے کے لیے جو گر گیا تھا اپنے اونٹ سے، وہ ایک صحابی اونٹ تو گرے فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بالماء والسدر، کہ نہلاؤ اس کو پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ، یعنی بیری کے پتے بیری کے پتے ڈال کر پانی کو جوش دو، پھر وہ پانی ٹھنڈا ہو نیم گرم، اس کے ساتھ غسل دو۔ روایہ فی الصحیحین من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں جو امر ہے نا فرمایا اغسلوہ، کل سمجھیا، یہ امر وجوب کے لیے، یہ امر وجوب کے لیے، گل ختم ہو گئی۔ باقی یہاں جو غسل شمار کیے ہیں کہ فرض، پھر سنت، اور ایک ان میں سے واجب، یہ جو تقسیم چل رہی ہے تو کہتے ہیں کہ اس تقسیم کے اندر جو واجب فرض کے مقابلے میں ہے، اس سے مراد واجب اصطلاحی ہے، لغوی واجب فرض پر بولا جاتا ہے، اس واجب سے مراد واجب وہ کون سا ہوتا ہے؟ الذی ہوا دون الفرض عندنا، جو فرض سے نیچے ہے، سنت موقدہ سے اوپر کا درجہ ہے، وہ ہے، کل سمجھیے آپ۔
بس ظاہر من الادلہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ غسل فرض ہونا چاہیے. وقد صرح به ابن الحمام والسروجی وغیرہما. کل سمجھیے یہ غسل اسی کو فرض، یہ سارے کام فرض میں داخل کرتے ہیں، فرض کفائی میں. جی سمجھے نا مطلب، یعنی تقسیم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غسل واجب اصطلاحی ہے جو فرض سے نیچے ہے، لیکن ادلہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض ہے بہر صورت. تو وہ فرض کفایت، یہ فرض کفایہ ہے. کون؟ یہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ جب اقام بہ البعض، یا جب قائم ہو گئے اس کے ساتھ بعض، تو ساقط عن الباقی، باقیوں سے یہ غسل ساقط ہو گیا. یعنی چند بندے نہلا دیں تو پورے محلے والوں کا یہ فرض پورا ہو گیا. اس لیے کہ مقصود کیا ہے؟ مسلمان کے حق کا پورا کرنا، اور تحقیق وہ پایا گیا. اور اگر چھوڑ دیا گیا غسل تو سارے وہ گناہگار ہوں گے جن کو علم ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا گیا اور وہ قدرت بھی رکھتے ہیں غسل دینے پر، تو وہ سارے گناہگار ہوں گے. کل سمجھیا؟ کہتے جیسا کہ یہ قانون ہے فروض کفایہ کا، کہ فرض کفایہ کا یہی قانون اگر کوئی بھی نہ کرے تو جتنے اس کے دائرے میں آتے ہیں وہ سارے گناہگار ہیں، اور اگر کچھ کر دیں تو سب ثواب صرف انہیں کو جنہوں نے کیا ہے، جنہوں نے تعاون کیا ہے، بات کی ہے، تو لیکن بقایا جرم سے بچ گئے. اللہ اکبر. ثم قیل، یہ جو غسل ہے میت کا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو بعض نے یہ بیان کیا کہ اس کا سبب ہے حدث، جو موت کے سبب سے اتری ہے. کیونکہ جس طرح نیند اور بے ہوشی سے اعضاء ڈھیلے ہوتے ہیں، اس سے بھی اعضاء ڈھیلے ہوئے ہیں تو گندگی وغیرہ نکلی ہوگی. سمجھے یہ؟ تو وہ تو تجربہ ہے کہ جب غسل دلانے والے غسل دلاتے ہیں، بہت کم بندے ہیں کہ جن کو غسل دلایا جائے تو کوئی چیز نہ خارج ہو. سمجھے یہ؟ بہت کم بندے ہیں. تو بعض نے یہ وجہ بیان کی کہ بھئی چلو یہ نہیں، کم از کم تو ہوا خارج ہوگی، تو حدث کی وجہ سے غسل. سمجھے یا؟ علامہ جرجانی وغیرہ نے کہا ہے کہ نجاست ہے جو اتری ہے موت کے سبب سے، جس طرح باقی حیوانات میں ہوتی ہے کہ جب موت آتی ہے تو ظاہر زور لگتا ہے، نجاست خارج ہوتی ہے. اس کی طہارت غسل کے ساتھ خاص کر کے اس کی عزت کے لیے ہے. گل سمجھیے؟ اب اس پر آگے جزیات ہے. کہتے یہی تو وجہ ہے کہ بندہ جب کنویں کے اندر فوت ہوتا ہے، بندہ گرے نا، اس کے وجود پر کوئی گندگی شندگی نہ لگی، کنویں کے مسئلے آگے آ رہے ہیں، زندہ نکل ہے تو کنواں نجس نہیں، پلید نہیں ہوتا، لیکن اگر فوت ہو جائے تو کنواں نجس ہو جاتا ہے. اب اس پر یہی وجہ ہے کہ اس کی گندگی نکلی ہوگی جو پانی میں مل گئی ہوگی. بات سمجھیے؟ ایشا بس ہے. اور اگر گر جائے اس میں کنویں میں غسل کے بعد، یعنی فوت ہونے کے بعد غسل دے دیا، صفائی کر دی ہے، تو نعوذ باللہ مردہ کنویں میں گر گیا، اب کنواں نجس نہیں ہوگا. جی کل سمجھیے؟ ایشا بس ہے. اچھا جی اگے جی وواحد منہا مستحب، اگلے جزی آگے آ جائے گی. جی وهو غسل الکافر هكذا ذکره شمس الائمۃ السرخسی. سرخسیو، سرخسی بھی سرخسیو، سرخسیو، زیادہ لفظ ہے سرخسی. کیا؟ سرخسی. سرخسن، سرخس بھی ہے تو سرخسن، پھر کیا بنے گا؟ سرخسی. جی شمس الائمۃ السرخسی جو فی شرح سرخسیو، سرخسیو زیادہ تر. مسئلہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ یہ ہے ایک غسل جو ہے نا وہ کتنے آ گئے؟ 10 آ گئے. 5 تے 4 تے 1 کتنے تھی گئے؟ 10. 11واں وہ مستحب ہے، وہ ہے کہ کافر کا غسل. کس کا؟ کافر کا غسل. شارع کہتے ہیں ہم نے وہ جو غسل بیان کیے ہیں مندوب، ان میں ہم نے ذکر کر دیا ہے، جبکہ کیا ہو؟ جنبی نہ ہو. تو اسلام لانے کے بعد اس کا غسل کیا ہے؟ مستحب ہے. مستحب ہے. کل سمجھیا؟ اور ایک ان میں سے
میں سے یعنی غسلوں سے اغتسال سے مستحب ہے اور وہ غسل ہے کافر کا اور ایک ان میں سے مستحب ہے اور وہ غسل ہے کافر کا اور ایک ان 11 میں سے غسل ہے مستحب ہے اور وہ غسل کافر کا غسل ہے کافر کا علامہ سدید الدین کاشوری ہے نا مصنف، وہ فرماتے ہیں اسی طرح ذکر کیا ہے اس کو شمس العلماء سرخسی نے اپنی شرح میں۔ کیا مطلب؟ مطلقاً ذکر کیا ہے کہ غسل کافر غسل کرے خواہ جنبی ہو یا نہ ہو، یہ قید نہیں لگائی ہے، مطلقاً ذکر ہے مطلب میں کیا کہ وہ مستحب کیا ہے غسل الکافر، سمجھائیے، لیکن آگے وضاحت آ رہی ہے تفصیل سے، کل سمجھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً کافر جب کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے تو غسل اس پر کیا ہے؟ مستحب ہے، کل سمجھی؟ ہاں اچھا جی، چلو جی، اسی طرح ذکر کیا ہے اس کو، یعنی مطلقاً نہیں مقید اس شے کے بما، اس شے کے ساتھ کہ جب ہو جنبی یا نہ ہو، ذکر کیا اس کو کس نے؟ شمس العلماء سرخسی رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں اس کے لیے مبسوط کی، جو مبسوط کی شرح کی ہے نا جی، اس کے اندر انہوں نے اسی طرح مطلقاً ذکر کیا، منع کرو جی۔ اسی طرح ذکر کیا ہے اس کو شمس العلماء سرخسی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی شرح میں جی، اسی طرح ذکر کیا ہے شمس العلماء سرخسی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی شرح میں۔ چلو جی آگے۔ وذکر فی المحیط ان الکافر اذا اجنب ثم اسلم الصحیح اسلم الصحیح انه یجب علیہ الغسل۔ اچھا جی، محیط کے اندر یہ جزیہ ہے کہ کافر پہلے جنبی تھا، اس نے اسلام لایا، مسلمان ہونے کے بعد اب صحیح یہ ہے کہ اس پر غسل واجب ہے، اس پر غسل واجب ہے کیونکہ اس کی وہ حالت جنابت والی باقی ہے، بات سمجھیے، لہذا اس پر غسل، تو مطلب یہ ہے کہ مستحب تب ہے جب کہ وہ جنبی نہ ہو، مطلب ہے۔ چلو باقی وہ علیحدہ مسئلہ ہے بھی کافر نے جو کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں چڑھایا، غسل کا اس کو طریقہ پتہ نہیں ہے، تو جنبی تو ہوتے ہی ہیں، تو پھر اس کا غسل نہیں ہے، وہ تو علیحدہ تحقیقات ہے نا جی، یہ موٹا مسئلہ بیان ہو رہا ہے جی، جب جنبی ہو تو غسل کرے، نہ ہو تو مطلب ہے۔ چلو اور ذکر کیا گیا محیط میں کہ کافر جب جنبی ہو پھر اسلام لے آیا تو صحیح یہ ہے واجب ہے اس پر غسل، اس لیے کہ جنابت صفت باقیہ ہے اسلام لانے کے بعد، جیسا کہ حدث کی صفت باقی ہوتی ہے جب تک وضو نہ کریں، کل سمجھیا، برخلاف حیض کے وہ پہلے گزر چکے ہیں، وہاں انقطاع شرط ہے، تو وہ انقطاع ایک لحظے کا ہوتا ہے جی، لہذا بعد میں اس نے کلمہ پڑھا ہے عورت نے تو اس پر غسل فرض نہیں، یاد پیچھے گزرا مسئلہ نہیں، وہی بارہ والا دے رہے ہیں جی۔ لیکن کہتے ہیں کہ علامہ قاضی خان نے فرمایا کہ احمد یہ ہے کہ غسل واجب ہے فی الفصول کلھا، وہ گل آئی رد کی تھی، کافر پاویں جنبی ایسی تے پاویں نیسی، کافرہ پاویں حیضہ ایسی تے پاویں نیسی، اس بھی حیضہ بھی غسل کیتا یا نہیں کیتا، مسلمان کر کے اس نے غسل کراؤ تو اسی وجوبی طور تے، اس واسطے کہ پہلے غسل دا پتہ ہی کون جی، پہلے اس واسطے نے کہا احمد کی ہے لیکن پہلو نہیں، پہلے کلمہ پڑھانا ہے تو پھر اس نے شریعت دا مکلف ہونا ہے، کنہ دا احکام دا جی، سب تو پہلا وہ مکلف ہے کلمہ پڑھنے دا، سمجھ آئے نا جی، تو اسی کلمے تو پہلا انہوں سنتا دے تو واجبات عمل کرانا شروع کر دے، نہیں جی نہیں، پہلے کلمہ پڑھانا ہے، اگر اس دوران مر گیا تو وہ ساڑھے گاٹے چ پہ گیا جی، میں جی مسلمان ہو چاہتا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بے احمد کیا ہے ان تمام کے اندر غسل، یہ
یعنی کافرہ جب کلمہ پڑھ لیں پڑھانے کے بعد کیا کریں ان پر غسل واجب ہے. احتیاط یہی ہے. اگر کیا بھی ہے تو ان کو غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا. گل سمجھیے. تو ظاہر ہے جو بالغ ہے بچہ ہو تو بہت علیحدہ بات ہے. جب بالغہ ہو تو ظاہر ہے عورت ہے اس کو حیض کا معاملہ تو اس کے ساتھ لازم ہے ہر مہینے جی. مرد ہے تو اسے بھی اگر شادی شدہ نہ بھی ہو تو خواب میں کبھی نہ کبھی نہانے کی حاجت ہو جاتی ہے جی. اس لیے ان کو غسل کرائیں. احوت یہی ہے جی. فرو چند مسئلے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. عورت جنبی ہو گئی اطلام کی وجہ سے یا خامد سے قربت ہوئی, ابھی اس نے غسل نہیں کیا تھا تو اس کا حیض شروع ہو گیا. اب اگر چاہے تو غسل کر لے, چاہے تو مؤخر کرے, جب حیض ختم ہو اکٹھا غسل کرے. لہذا اب جو غسل میں تاخیر کرے گی یہ اس جرم میں نہیں آئے گی جس نے جان بوجھ کر غسل نہ کیا. رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے جی. بات سمجھیے جی. ایک مسئلہ حتی تطہرا. مسئلہ نمبر, عورت حائضہ تھی, عورت حائضہ تھی, اسے دوران حیض احتلام ہو گیا یا اس کے ساتھ خامد نے مجامت کر لی. آپ کہیں گے منع ہے. او منع تے جواز وکری صورت بھی کسی خامد نے قربت کر لی اس حالت میں. تو اب حیضہ بھی ہے, اسے اطلام ہوا ہے یا اس کے ساتھ مجامت ہو گئی ہے تو فہو بالخیار, اسے اختیار ہے کہ اس جنابت کا جو ابھی طاری ہوئی ہے غسل کر لے اور حیض جب ختم ہو اس کا تب کرے یا دونوں کا آخر میں کرے, اسے اختیار ہے. مسئلہ جنبی نے جب مؤخر کیا غسل کو نماز کے وقت تک لا یا سامو گناہگار نہیں ہوگا. سمجھائیے. یعنی صبح اگر 10 بجے لیٹا ہے اسے نہانے کی حاجت ہو گئی ہے تو زور کی نماز تک اگر اس نے غسل مؤخر کر دیا ہے تو ان ڈانگا نال سر نہیں پاڑنا جی. یہ میرا اپنی لغت ہے جی. سمجھ آئیے. ہاں نماز کا وقت آ گیا اور وہ نہیں نہا رہا ہے تو اب وہ مجرم ہے, اس لیے کہ اس نے فرض ادا کرنا ہے اور ابھی تک وہ پلید ہے جی. اچھا جی. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. کوئی حرج نہیں جنبی کے لیے یہ کہ سو جائے, یعنی جنابت کی حالت میں سونا کوئی حرج اے نہیں بھی فرض بغیر غسل تو سمے یا بہت بڑا ثواب اے نہیں کہہ رہا. مطلب ہے بھی اے مجرم تو نہیں ہویا, گل اے ہو رہی ہے. سمجھ آتے پہ. اور بھائی عاود اہلہ قبل یغتسل و یتودع. اور اگر جنبی نے جنا مطلب اپنی بیوی سے قربت کی ہے ایک مرتبہ, پھر اس نے غسل نہیں کیا یا درمیان میں وضو نہیں کیا, پھر دوبارہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. وہ افضل ہے کہ درمیان میں غسل کر لے یا وضو کر لے. اب اس پر حدیث شریف سنیں. کچھ کام ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تاکہ وہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم تشریف لے جاتے تھے اپنی ازواج کے پاس ایک غسل کے ساتھ. یعنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے, قربت ہوئی تو آپ نے غسل نہ فرمایا, دوسری کے پاس تشریف لے گئے جی. تو یعنی اس سے ثابت ہوا کہ یعنی غسل ایک قربت کے بعد غسل ضروری نہیں ہے دوسری قربت کے لیے جی. بات سمجھیے. متفق علیہ. لیکن مسئلہ مستحب ہے وضو کرنا جب کہ ارادہ کرے دوبارہ بیوی کے پاس جانے کا, اس لیے کہ اس میں تازگی ہے. جیسا وضو کر لے, استنجا وضو کر کے جائے. حدیث سنیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موضوع پر کہ وضو کرے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جب آئے تم میں سے کوئی ایک اپنے اہل کے پاس پھر ارادہ کرے یہ کہ عود کرے تو پس چاہیے کہ وضو کر لے, ان دو باریوں کے درمیان وضو کرنا. تو اس سے درمیان میں وضو یعنی استنجا بھی کرے اور وضو بھی کرے. متفق علیہ. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. کوئی حرج نہیں اس میں
کہ غسل کرے مرد اور عورت ایک برتن سے، ایک ٹاپے بالٹی ہے، ایک پاسے مرد بیج ایک پاسے عورت بیج، دونوں تو کٹھے بہ کے غسل کرن کوئی حرج نہیں۔ اس تے دلیل حضرت معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ غسل کرتی تھی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن سے، من اناء واحد، جو میرے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرما لیتے تھے غسل کرنا، تو پس میں عرض کرتی تھی کہ پانی کو چھوڑے میرے لیے بھی، کو چھوڑے میرے لیے بھی۔ یہ ایک پیار ہے، یہ جو سنت بنائی جا رہی ہے، گل سمجھی؟ تو ایک تو سنت عمل ہے، ایک حقیقی زندگی آئی ہے۔ یہ کون تو اغتاسل آنا و رسول اللہ، آنا درمیان میں کیوں ذکر کیا ہے؟ اسم ظاہر رسول اللہ کا عطف ہے کس پر؟ آنا اغتاسل کے، اس لیے اس کی پہلے منفصل کے ساتھ۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہما جنوبان، اللہ اکبر، رواہ مسلم۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو، مکروہ ہے مولوی ملازم حسین جب جنبی ہو اس کے لیے کیا چیز کھانا اور پینا جب تک نہ دھوئے اپنے ہاتھ اور اپنا منہ مبارک۔ کل سمجھیے بھئی جنابت تو بعد ہاتھ منہ دھوتے ہیں بغیر کھادا سوتے کیے مکروہ، حرام نہیں ہویا، مکروہ ہے بھائی، گل سمجھیے۔ اے بھائی علامہ قاضی خان علیہ رحمہ نے فرمایا مستحب ہے یہ کہ دھوئے اپنے دونوں ہاتھ اور اپنا منہ جب ارادہ کرے یہ کہ کھائے یا پیے، اور اگر اس نے چھوڑ دیا تو فلا بأس بہ، گنہگار نہیں ہوا جی۔ اگر گندگی لگی تو بھی کراہتے نا، لیکن اگر گندگی نہیں لگی ہاتھ نال تے جنبی ہویا ہے تے اس نے کھا پی لیا ہے تے او جڑا ہے کی ہویا ہے بھی حرج کوئی نہیں، لیکن بھی او مستحب ہے کہ یہ کام کر لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندیاں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان جنبا، پس سرکار ارادہ فرماتے یہ کہ کھائیں یا آرام فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے تھے اپنی نماز جیسا وضو۔ گل سمجھیے؟ تودع وضوءہ للصلاۃ، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفقتاں تو بارے بارے نہ جون اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی فرمایا تے اس طرح بھی آرام فرمایا تاکہ سارے واسطے سہولت ہو جائے جی۔ سارے وچ ایڈی ہمت نہیں ہوندی براتی اٹھ کے غسل کرن، عموماً صبح تے اے بھی ثابت ہے جی، گل سمجھیے۔